السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ اما المباحات فإنها تختلف صفتها باعتبار ما قصدت لأجله، فإذا قصد بها التقوي على الطاعات أو التوصل إليها كانت عبادة كالأكل والنوم واكتساب المال والوطي۔ صاحب کتاب اب مباحات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مباح، کوئی بھی امر مباح ہوتا ہے بیٹا، دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک مباح اور ایک جائز۔ مباح کہتے ہیں کہ جس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہو، کرے تو کوئی ثواب نہیں، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، اس کو مباح کہتے ہیں۔ اور جائز کہتے ہیں کہ شریعت کی اصطلاح میں جو ممنوع نہ ہو، جو عند الشرع ممنوع نہیں ہے، اسے جائز کہتے ہیں۔ اب اس کے مختلف درجے ہو سکتے ہیں کہ جب ممنوع نہیں ہے تو وہ صرف مندوب بھی ہو سکتا ہے، مستحب بھی ہو سکتا ہے، سنت بھی ہو سکتا ہے، واجب بھی ہو سکتا ہے، فرض بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی جائز اسے کہتے ہیں کہ جو ممنوع نہ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے سنت ہو، مندوب ہو، کچھ بھی ہو۔ اور مباح صرف اسی کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہوں، نہ کرنے میں ثواب ہو، نہ ہی نہ کرنے میں عقاب ہو۔ تو صاحب کتاب یہاں پر مباحات کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ مباحات یہ عبادت نہیں ہوتی ہے، لہذا جب عبادت نہیں ہے تو کسی بھی امر مباح کے لیے نیت شرط نہیں ہوگی، کیونکہ نیت صرف اور صرف عبادات کے لیے بالاجماع شرط ہے، اور جب مباح عبادت نہیں ہے تو اس کے لیے نیت شرط نہیں ہوگی۔ ہاں، کوئی امر مباح فی نفسی ہی تو وہ مباح ہوتا ہے، اس میں عبادت کا پہلو نہیں ہوتا ہے، لیکن اس مباح کو جس کام کے لیے کیا جائے، اس سے جو مقصود ہو، جس کے خاطر اس مباح کے کرنے کا قصد کیا جائے، تو اس کی وجہ سے مباح کی صفت مختلف ہو سکتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مباح کام اس لیے کرے، مثال کے طور پر کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، سونا ہے، یا مال حاصل کرنا ہے، یا مجامعت کرنا ہے، یہ سارے امور مباح ہیں، لیکن کھانا کس لیے کھایا جا رہا ہے، کس مقصد سے کھایا جا رہا ہے، اس کے لحاظ سے اس کی صفت بدل جائے گی۔ مثلا کھانا آدمی اس لیے کھا رہا ہے کہ تاکہ اس کے جسم میں طاقت آئے اور وہ چوری کر سکے، اس لیے کھا رہا ہے تاکہ جسم میں طاقت آئے، لوگوں سے لڑے جھگڑے مارے پیٹے۔ تو اب ایسی صورت میں یہ کھانا کھانا، اگر اس نیت سے کھانا کھائے گا تو اب یہ کھانا کھانا اس کے لیے ممنوع ہوگا۔ ایسے ہی اگر کھانا اس لیے کھاتا ہے تاکہ اس کے جسم میں قوت آئے اور وہ صحیح سے عبادت کر سکے،
اس لیے کھانا کھاتا ہے تاکہ اللہ کی عبادت صحیح سے کر سکے، یا طاعت پر کسی ایسے کام کے لیے کھانا کھایا، کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے وہ طاعت تک پہنچ سکے، عبادت کرنے کے لیے مسجد میں پہنچ سکے. تو اب ایسی صورت میں یہی کھانا کھانا جو مباح تھا، یہی کھانا کھانا اب عبادت ہو جائے گا اور اب اس پر ثواب ملے گا. ایسے ہی سونا، وہ ہے تو مباح، صرف سونے میں نہ ثواب ہے نہ عقاب ہے، لیکن اگر کوئی اس لیے سوتا ہے تاکہ جسم کو آرام ملے اور وہ آرام کے بعد نشر دین کر سکے، تدریس کر سکے، لوگوں کے لیے کتابیں لکھ سکے، صحیح سے عبادت کر سکے، تو اب یہی سونا اس کے لیے عبادت ہو جائے گا اور باعث ثواب ہوگا. ایسے ہی مال کمایا، مال کمانا یہ ہے تو مباح، لیکن مال اس لیے کما رہا ہے تاکہ مدرسہ بنائے، اس لیے کما رہا ہے تاکہ کتب علم دین کی نشر و اشاعت کر سکے. اس طریقے سے اب یہی مال کمانا اس کے لیے عبادت ہو جائے گا اور باعث ثواب ہوگا. ایسے ہی مجامعت ہے، وہ ہے امر مباح، لیکن مجامعت اس لیے کر رہا ہے تاکہ نیک اولاد اس کے دامن میں آئے، اس لیے کر رہا ہے تاکہ گناہوں سے وہ دور رہ سکے. اب ایسی صورت میں یہ عبادت ہو جائے گا اور اس پر ثواب بھی ملے گا. بہرحال خلاصے گفتگو یہ ہے کہ امر مباح وہ ہوتا ہے جس کے کرنے میں اور نہ کرنے میں نہ کوئی ثواب ہو نہ ہی کوئی عقاب ہو. ہاں، جس کام کے لیے کیا جاتا ہے اس کے لحاظ سے اس کی صفت متغیر ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے. تو کبھی وہ ثواب جس کام کے لیے کیا جا رہا ہے وہ اگر اچھا کام ہے تو یہی امر مباح بہتر ہو جاتا ہے اور ثواب کا باعث بن جاتا ہے، اور اگر وہ جس کام کے لیے کیا جا رہا ہے وہ اگر امر حرام ہے تو یہی امر مباح اس صورت میں ممنوع ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ عمل مباحات، رہے مباحات، فإنها تختلف صفتها، تو ان کی صفت مختلف ہو جاتی ہے، بے اعتبار ما قصدت لاجلہ، اس اعتبار سے جن کے خاطر ان مباحات کا قصد کیا گیا ہو. فإذا قصد بها التقوی علی الطاعات، تو جب مباحات کے ذریعے سے قصد کیا طاعتوں پر قوت حاصل کرنے کے لیے، اب التوسل الیہا، یا طاعات کی طرف پہنچنے پر قوت حاصل کرنے کے لیے، کانت عبادت، تو اب اس نیت سے، اس قصد سے اگر کیا تو یہی مباحات عبادت ہو جائیں گے. کل عقل، جیسے کہ کھانا کھانا ہے، والنوم، اور سونا ہے، واکتساب المال، اور مال حاصل کرنا ہے، والوقی، اور مجامعت کرنا ہے. تو مباحات چونکہ عبادت نہیں ہے اس لیے ان کے لیے نیت شرط نہیں ہے، لیکن اچھے کام کے لیے اگر مباح کام کیا جائے تو وہی مباح عبادت ہو جاتا ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے. تو اچھے کام کی نیت سے اس کی صفت متغیر ہو گئی، برے کام کی نیت سے اس کی صفت متغیر ہو گئی. وَأَمَّا الْمُعَامَلَاتِ، رہے معاملات، تو معاملات کی بہت ساری قسمیں ہیں، جن میں سے بیع بھی ہے، اجارہ بھی ہے، قرض لینا اور دینا بھی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو صاحب کتاب یہاں پر سب سے پہلے معاملات کے اقسام میں سے بیع کو ذکر کریں گے. فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمُعَامَلَاتِ، رہے معاملات، فَأَنْوَاعٌ، تو اس کی چند قسمیں ہیں. فَالْبَيْعُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا، تو ان انواع میں سے، معاملات کی انواع میں سے ایک نوع بیع ہے. بیع یعنی خرید و فروخت کرنا. فرماتے ہیں یہ بھی معاملہ ہے، چونکہ عبادت نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نیت عبادت کے لیے شرط ہے،
نہ کہ دیگر چیزوں کے لیے، لہذا فالبیع لا يتوقف علیہا، تو بیع بھی نیت پر موقوف نہیں ہوگی، لہذا بائع اور مشتری نے، خرید و فروخت کرنے والوں نے اگر خرید و فروخت کی نیت نہیں بھی کی تب بھی بیع ہو جائے گی اور خرید و فروخت صحیح ہو جائے گی۔ ایسی بیع کے ساتھ، بیع کے اندر ہی ایک اقالہ ہے۔ اقالہ کا مطلب ہوتا ہے جو بیع منعقد ہوئی ہے اس بیع کو ختم کرنا۔ تو بیع کو ختم کرنا یہ بھی ایک معاملہ ہے، عبادت نہیں ہے، لہذا ختم کرنے کے لیے بھی بیع کو ختم کرنے کے لیے بھی نیت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت نہیں ہے، اس کے لیے نیت شرط نہیں ہے، لہذا بیع کو ختم کرنے کے لیے ختم کر دیا دو لوگوں نے مل کر، اور نیت نہیں کی تھی ختم کرنے کی تب بھی وہ بیع ختم ہو جائے گی۔ والاجارہ، ایسے ہی اجارہ ہے۔ اجارہ یعنی کہ کرائے پر کوئی چیز دینا، تو کرائے پر دینا، اگر کوئی چیز کرائے پر دی اور نیت نہیں کی تب بھی اجارہ واقع ہو جائے گا، کیونکہ یہ معاملہ ہے، اس کے اندر نیت شرط نہیں ہے۔ بات یہ نکلی کہ معاملات جیسے کہ بیع، اس کے اندر نیت شرط نہیں ہے، لہذا بغیر نیت کے وہ صحیح ہو جائے گی۔ ہاں، یاد رکھیے کہ شریعت کے اندر معاملات کے انعقاد کے لیے صیغہ ماضی کو انشاء فعل کے لیے وضع کر لیا گیا ہے، یعنی فعل ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے اور اس کو شریعت میں انشاء فعل کے لیے مان لیا گیا ہے، موضوع مان لیا گیا۔ تو اگر صیغہ ماضی سے اگر کوئی معاملہ کرتا ہے، مثلا بیع کرتا ہے، بیع تو میں نے بیچا، صیغہ ماضی ہے، دوسرے نے کہہ دیا اشترے تو میں نے خریدا، تو صیغہ ماضی ہے، اور آپ کو میں نے بتایا کہ صیغہ ماضی کو شریعت نے معاملات کے اندر حق وضع کر دیا ہے انشاء فعل کے لیے، یعنی کسی بھی فعل کو معرض وجود میں لانے کے لیے۔ تو اب ایسی صورت میں صیغہ ماضی سے اگر خرید و فروخت کی تو اب اس میں کوئی نیت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ازروغ شرع وہ انشاء فعل کے لیے ہی موضوع ہے، اور جب انشاء فعل کے لیے موضوع ہے تو انشاء فعل صیغہ ماضی کا معنی حقیقی ہوگا ضروع شرع، اور حقیقت کے مراد لینے میں کوئی نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر وہیں پر بیع و شراء کوئی فعل مضارع کے صیغے سے کرتا ہے، تو چونکہ شریعت میں صیغہ مضارع یہ انشاء فعل کے لیے موضوع نہیں ہے، تو اب فعل مضارع کے اندر دو صورتیں ہیں۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ فعل مضارع پہ سین یا سوفہ داخل کر دے، تو سین اور سوفہ داخل کرنے سے فعل مضارع مستقبل کے معنی ہی میں متعین ہو جاتا ہے، اور یاد رہے کہ مستقبل کا معنی جہاں پر ہوگا، جیسے کہ صیغہ امر ہے وہ بھی مستقبل کے لیے متعین ہے، لہذا فعل مضارع پر اگر سین یا سوفہ داخل کر دیا وہ بھی مستقبل کے معنی میں متعین ہو گیا، اور جو مستقبل کے معنی میں ہو اس سے بیع کا انعقاد نہیں ہوگا۔ لہذا اگر کوئی بیع کی نیت بھی کر لے لیکن صیغہ مستقبل استعمال کرے، سین یا سوفہ فعل مضارع پر داخل کر کے، یا فعل امر کا صیغہ استعمال کرے، تو ایسی صورت میں بیع منعقد نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر کوئی کہے سأبیع، میں عنقریب بیچوں گا، اور دوسرا کہے سأشتری، میں عنقریب خریدوں گا، تو جب بیچے گا جب خریدے گا تو وہ بات کی بات ہے، ابھی بیع منعقد ان سے نہیں ہوگی۔ جیسے کسی نے کہا بیع، اس کو بیچ دے، اور اس نے کہا، دوسرے نے کہا اشتری، اس کو خرید لے، تو اب ایسی صورت میں صیغہ امر ہے اور یہ مستقبل کے لیے ہے، اور صیغہ مستقبل معنی مستقبل سے بیع منعقد نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اگر فعل مضارع پر سین یا سوفہ داخل نہیں کیا تو ایسی صورت میں فعل مضارع کے اندر دو احتمال ہوتے ہیں۔ ایک احتمال حال کا بھی ہوتا ہے،
اور ایک احتمال مستقبل کا بھی ہوتا ہے۔ اب ان دونوں احتمالوں میں سے ایک احتمال یعنی احتمال حال کو متعین کرنے کے لیے نیت کی ضرورت ہوگی۔ لہذا اگر کسی شخص نے احتمال حال کو متعین کرنے کے لیے نیت کر لی اور اس نے یہ نیت کر لی کہ میں اس سے حال مراد لیتا ہوں، تو اب ایسی صورت میں حال مراد لینے کی وجہ سے ایسی صورت میں بیع منعقد ہو جائے گی۔ یہاں پر نیت کی ضرورت پڑی کیونکہ یہاں پر احتمال آخر ہے، اس لیے تعین کے لیے نیت کی ضرورت پڑی۔ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں لیکن قالو، لیکن ہمارے فقہا نے کہا ہے ان عقد بمضارع، اگر کسی شخص نے عقد بیع صیغہ مضارع سے کیا، لم یصدر بسوف وسین، جس کے شروع میں سوفا اور سین کو نہیں لگایا گیا ہو، توقفا علی النیہ، تو ایسے صیغہ مضارع سے عقد بیع کرنا یہ موقوف ہوگا علی النیہ، نیت پر۔ فإن نوى به الایجاب للحال، اور اگر صیغہ مضارع سے کسی نے نیت کر لی ایجاب للحال کی کہ فی الحال فوراً ابھی وہ ایجاب کر رہا ہے، کان بیعا، تو یہ بیع ہو جائے گی، وإلا لا، ورنہ بیع نہیں ہوگی۔ یعنی بغیر سین اور صوفہ کے فعل مضارع ہے تو اس میں دو احتمال ہے، ایک حال کا بھی اور استقبال کا بھی۔ اگر حال کی نیت کر لیتا ہے، ایجاب للحال کی نیت کر لیتا ہے تو بیع ہو جائے گی، وإلا لا، اور اگر ایجاب للحال کی نیت نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں نیت ہی نہ کرے یا استقبال کی نیت کر لے تو دونوں صورتوں میں اس کی بیع منعقد نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں بخلاف صیغۃ الماضی، برخلاف صیغہ ماضی کے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ان معاملات میں شریعت نے صیغہ ماضی کو انشاء فعل کے لیے وضع کر لیا ہے، لہذا صیغہ ماضی اگر استعمال کیا تو گویا کہ ازرو شرع وہ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا، اور معنی موضوع لہو میں استعمال ہونا یہ حقیقت کہلاتا ہے، اور حقیقت مراد لینے کے لیے حقیقت میں جب لفظ استعمال ہو تو وہاں پر نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لہذا صیغہ ماضی کے ساتھ اگر کسی نے کہا بعتو، دوسرے نے کہا اشتریتو، تو ایسی صورت میں نیت کے بغیر ہی بیع منعقد ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں بخلاف صیغۃ الماضی، برخلاف صیغہ ماضی کے، فإن البيع بها لا يتوقف على النیہ، کیونکہ صیغہ ماضی کے ذریعے سے بیع کرنا یہ نیت پر موقوف نہیں ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الْمُضَارِعُ، رہا وہ مضارع المتمحض للاستقبال جو خالص استقبال کے لیے ہو، جیسے کہ سین یا صوفہ داخل کر دیا جائے تو خالص استقبال کے لیے ہو جائے گا، فَهُوَ كَالْأَمْرِ، تو وہ امر کی طرح ہے جیسے کہ صیغہ امر استقبال کے لیے ہوتا ہے، اور جب استقبال کے لیے ہے فرماتے ہیں لا یصح البیع بہ، اس کے ذریعے سے بیع صحیح نہیں ہوگی اگرچہ بیع کی نیت کر لے، ولا بالنیہ، اور نہ ہی، اور نیت کے ذریعے سے بھی بیع صحیح نہیں ہوگی، نیت نہ کرے تب بھی بیع صحیح نہیں، اور نہ ہی، اور اگر نیت کر بھی لے تب بھی بیع صحیح نہیں ہے۔ اے لا یصح البیع بالنیت ایضا، یہ مطلب ہوگا ولا بالنیہ کا، نیت کے ذریعے سے بھی بیع صحیح نہیں ہوگی۔ وقد اوضحناہ فی شرح الکنز، ہم نے اس بات کو کنز کی شرح بحر الرائق میں واضح کر دیا ہے، چونکہ الاشباح والنظائر علامہ نجیم علیہ رحمت و رضوان کی ہے، اور انہی کی کتاب ہے البحر الرائق، تو بحر الرائق میں انہوں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ وقالوا لا يصح مع الهزل لعدم الرضاء بحکمه معه، اب ایک اور مسئلہ بتا رہے ہیں، اسی پر متفرع ہے کہ بیع ایک معاملہ ہے اور بیع کے اندر نیت شرط نہیں ہے، اسی پر ایک اور مسئلہ اسی پر تفریع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی دو لوگوں نے جو بیع و شراء کر رہے ہیں، لیکن بیع و شراء وہ کر تو رہے ہیں، حقیقت میں بیع و شراء نہیں کر رہے ہیں، بلکہ لوگوں کے ساتھ وہ اس لیے بیع و شراء کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پاگل بنائیں، مذاق کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ۔
تو استہزاء کے طور پر، ہزل کے طور پر، مذاق کے طور پر وہ بیع و شراء کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا مقصد بیع و شراء نہیں ہے، اور قرینہ بھی دال ہو اس بات پر کہ وہ مذاق ہی کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں مذاق کی بنا پر بیع صحیح نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اب آپ کہیں کہ نیت تو اس میں شرط نہیں ہے، تو بیع تو صحیح ہو جانا چاہیے، تو اس لیے نہیں کہ یہاں پر نیت شرط ہے اور نیت نہیں کی ہے اس لیے بیع صحیح نہیں، نیت کا تو یہاں پر کوئی دخل نہیں ہے، بیع یہاں پر اس لیے ہزل کی صورت میں اور مذاق کی صورت میں بیع اس لیے صحیح نہیں ہو رہی ہے کہ بیع کی تعریف پر غور کریے۔ بیع کی تعریف ہے مبادلۃ المال بالمال علی التراضی، مال کا بدلہ مال سے کرنا رضامندی کے ساتھ، تو بیع کے اندر رضامندی دونوں کی ضروری ہے، خریدنے والا بھی راضی ہو اور بیچنے والا بھی راضی ہو، تو اب ایسا تبادلہ رضامندی کے ساتھ جو ہوگا وہ بیع کہلائے گا۔ اور اگر مذاق کر رہے ہیں تو مذاق کرنے کی صورت میں گویا کہ وہ ان کی رضا ہی نہیں ہے، مال کو دوسرے کے اپنے مال کو دوسرے کے مال سے بدلنے کی رضا ہی نہیں ہے، وہ تو صرف مذاق کر رہے ہیں، تو عدم رضا کی بنا پر یہاں پر بیع صحیح نہیں ہوگی، اس لیے نہیں کہ یہاں پر نیت نہیں ہے، کیونکہ نیت کا تو کوئی دخل ہی نہیں ہے یہاں۔ وقالو، اور ہمارے علماء نے فرمایا لا یصح مع الہزل، ہزل اور مذاق کے ساتھ بیع صحیح نہیں ہوگی، لعدم الرضا، کیونکہ رضا نہیں ہے، لعدم الرضا بحکمہ معہ، کیونکہ ہزل کے ساتھ حکم بیع میں رضا نہیں ہے، حکم بیع میں رضا نہیں ہے، جب رضا نہیں ہے اس لیے یہاں پر بیع صحیح نہیں ہوگی۔ اگر رضا کی شرط نہیں ہوتی تو چونکہ یہاں پر نیت شرط بھی نہیں ہے اس لیے ہزل کی صورت میں بھی بیع منعقد ہو جاتی، پھر جیسے کہ طلاق ہے، عتاق ہے، نکاح ہے، ان کے اندر رضا شرط نہیں ہے، جب ان میں رضا شرط نہیں ہے تو وہاں پر نیت کے بغیر اگر کسی شخص نے ہزل کیا تو وہاں پر وہ منعقد ہو جا رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ بیع کے اندر رضا شرط ہے اور ہزل کی صورت میں رضا ہے نہیں، اس لیے عدم رضا کی بنا پر ہزل کی صورت میں بیع صحیح نہیں ہوگی۔ وَأَمَّا الْهِبَةُ فَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى النِّيَّةِ، ایسے ہی ہبہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی مال بغیر عوض کے دے دینا کسی کو، یہ ہبہ کرنا ہے۔ مثلا میں نے آپ کو کتاب دے دی تو یہ ہبہ ہے، میں نے اس کے بدلے میں کچھ نہیں لیا آپ سے، تو مال کوئی چیز کسی کو دینا بغیر کسی عوض کے یہ ہبہ کہلاتا ہے، یہ بھی ایک معاملہ ہے، اور جب معاملہ ہے عبادت نہیں ہے تو یہ بھی نیت پر موقوف نہیں ہوگا، اس لیے فرماتے ہیں وَأَمَّا الْهِبَةُ فَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى النِّيَّةِ، رہا ہبہ تو وہ بھی نیت پر موقوف نہیں ہوگا، لہذا میں نے کہا وَهَبْتُكَ، میں نے تم کو یہ چیز ہبہ کر دی، تو وہاں پر ہبہ کی چاہے نیت کرے یا نہ کرے ہر صورت میں ہبہ کا تحقق ہو جائے گا۔ قالو، یاد رکھیے جیسے کہ بیع کے اندر رضا چاہیے اور ایک چیز یہ ہے کہ بیع کے اندر بیع کی تعریف میں تو رضا شرط ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ہبہ کر رہا ہے تو ہبہ کرنے میں رضا شرط نہیں ہے، یاد رکھیے جب رضا شرط نہیں ہے لہذا کسی شخص نے مذاق میں ہبہ کر دیا تو مذاق میں ہبہ کرنے سے بھی کیونکہ رضا شرط نہیں ہے اس لیے مذاق میں بھی ہبہ کرنے سے ہبہ صحیح ہو جائے گا، اسی لیے صاحب کتاب فرماتے قالو، فقہا نے فرمایا لو وہب ممازحا صحت، اگر مزاح کرتے ہوئے مذاق کرتے ہوئے کسی نے ہبہ کیا صحت تو یہ ہبہ صحیح ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کما فی البزازیہ، جیسے کہ بزازیہ میں ہے، ولیکن
لیکن اس میں ایک صورت اور بتا رہے ہیں، فرماتے ولیکن لو لقن الہبۃ ولم یعرفها لم تصح، لیکن اگر کسی شخص کو ہبا کی تلقین کی گئی اور وہ شخص ہبا کو جانتا نہ ہو، تو اب ایسی صورت میں فرماتے لم تصح، ہبا صحیح نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ اردو داں ہیں، عربی نہیں جانتے، اب کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے اوہب قل وہبتو کا، یہ تلقین کر دی کہ، اور اس نے کہا کہ یہ کہہ دو کہ میں نے یہ چیز تم کو ہبا کی، وہبتو کا یہ کہہ دو۔ اتفاق سے آپ نے وہبتو کا مطلب تو آپ نہیں جانتے تھے، اور اس کے کہنے کی بنا پر آپ نے کہہ دیا وہبتو کا، میں نے یہ چیز تم کو ہبا کر دی۔ تو اب یہاں پر اس شخص نے آپ کو ہبا کرنے کی تلقین کی اور آپ جانتے نہیں ہیں، اور آپ نے بغیر جانے وہی لفظ بول دیے وہبتو کا، میں نے تو یہ چیز تم کو ہبا کر دی، تو کہتے ہیں ایسی صورت میں ہبا صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر رضا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اپنے مال کو ہبا کرے گا تو وہ اپنی مرضی سے کرے گا، اس کا اپنا اختیار ہوگا، اور ایسی صورت میں جب وہ جان ہی نہیں رہا ہے اور تم نے اس کو تلقین کر کے وہبتو کا بلوا دیا اور وہ جان نہیں رہا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو اس کا اختیار ہی نہیں رہا، اس کی رضا نہیں رہی اس صورت میں، تو اب ایسی صورت میں یہ ہبا صحیح نہیں ہوگا۔ فرماتے ولیکن لو لقن الہبۃ، لیکن اگر کسی شخص کو تلقین کی گئی ہبا کرنے کی، ولم یعرفها، اور وہ شخص ہبا کو نہیں جانتا ہے، لم تصح، تو ہبا صحیح نہیں ہوگا۔ لا لاجل انت نیت شرطها، اس لیے نہیں کہ نیت اس کی شرط ہے، وانما ہوا، یہاں پر ہبا صحیح کیوں نہیں ہو رہا ہے، تو وہ اس لیے نہیں کہ نیت اس کے لیے شرط ہے، نیت شرط ہوتی، نیت شرط نہیں ہے اس کے لیے بھی، تو یہ مت سمجھ لینا کہ نیت شرط تھی اس لیے یہاں پر نیت نہیں پائے گئی اس لیے ہبا صحیح نہیں ہے، نہیں، نیت تو یہاں پر بھی شرط نہیں ہے، انما ہوا لفقد شرطها، یہاں پر ہبا صحیح اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہبا کی شرط مفقود ہے، وہ ہوا رضا، اور وہ کیا ہے؟ رضا ہے۔ میں نے ماقبل میں جو یہ بات کہی تھی کہ اگر مزاح کے طور پر کسی شخص نے ہبا کیا صحت، تب بھی ہبا صحیح ہو جائے گا مزاح کے طور پر، تو وہاں پر مزاح کے طور پر ہبا کر رہا ہے تو خود سے ہی ہبا کر رہا ہے نا، تو جان تو رہا ہے نا کہ یہ چیز میری ملکیت سے نکل جائے گی، دوسرے کی ملکیت میں پہنچ جائے گی، تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں پر اس کی رضا موجود ہے، مذاق میں بھی رضا موجود ہے وہاں پر، لیکن تلقین کی صورت میں رضا موجود نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ولذا، اسی وجہ سے، لو اکرہ علیہا، اگر کسی کو ہبا کرنے پر مجبور کیا گیا، لم تصح، تب بھی ہبا صحیح نہیں ہوگا۔ مثلا زید سے آپ نے کہہ دیا کہ یہ گھر مجھے ہبا کر دو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا، مجبور کیا آپ نے اسے ہبا کرنے پر، اب ایسی صورت میں اس نے کہہ دیا وہبتو کا، میں نے ہبا کر دیا، تب بھی یہاں پر ہبا صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ نیت شرط ہے، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ ہبا کے لیے شرط ہے رضا کا ہونا، اور مجبور ہونے کی صورت میں آدمی راضی نہیں ہے، تو عدم رضا کی بنا پر یہاں پر ہبا صحیح نہیں ہوگا۔ فرماتے وَلِذَا لَوْ اُكْرِهَ عَلَيْهَا، اسی وجہ سے اگر کسی کو مجبور کیا گیا ہبا کرنے پر، لم تصح، تو ہبا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ بیع کے اندر بھی رضا شرط ہے، ہبا کے اندر بھی رضا شرط ہے، طلاق اور اعتاق کے اندر رضا شرط نہیں ہے، لہذا اگر کسی شخص نے مذاق میں طلاق دے دی تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی، مذاق میں نکاح کر لیا تب بھی نکاح واقع ہو جائے گا،
مذاق میں آزاد کر دیا تب بھی واقع ہو جائے گا۔ ایسی اگر کسی شخص کو تلقین کی گئی کہ طلاق دے دے، آزاد کر دے، تلقین کی گئی، وہ اس کا مطلب نہیں بھی جانتا ہو اور اس نے طلاق دے دی یا آزاد کر دیا، تب بھی ایسی صورت میں طلاق اور عتاق واقع ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور جن کی مذاق بھی حقیقت ہے۔ کیا ہے وہ تین چیزیں؟ النکاح والطلاق والعتاق۔ یہاں پر چونکہ رضا شرط نہیں ہے اس لیے یہ واقع ہو جائیں گے۔ اسی لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں بخلاف الطلاق والعتاق، برخلاف طلاق کے اور آزاد کرنے کے، فإنہما یقعان بالتلقین، تو یہ دونوں واقع ہو جائیں گے تلقین سے۔ دوسرے کو تلقین کر دی کہ ایسا طلاق دے دے یا آزاد کر دے، تلقین کی، اور وہ شخص جانتا نہیں تھا کہ یہ کیا کہلوا رہا ہے، پھر اس نے وہی جملے بولے، مثلا یہ تلقین کی طلق امرأتا کی، اپنے طلق امرأتا کا، اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یا اس سے کہا قل، بول دے، طلقت امرأتی، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یہ تلقین کر دی اور اتفاق سے اس نے وہی جملہ بول دیا طلقت امرأتی۔ تو اب ایسی صورت میں تلقین کی صورت میں وہ اس کا مطلب بھی نہیں جانتا ہو تب بھی تلقین کی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ فرماتے فإنہما یقعان بالتلقین، کیونکہ طلاق و اعتاق یہ دونوں تلقین سے واقع ہو جائیں گے، ممن ایسے شخص سے لا یعرفہما جو ان دونوں کو نہیں جانتا ہو۔ کیوں؟ لأن الرضا لیس بشرط فیہما، کیونکہ ان دونوں کے اندر رضا شرط نہیں ہے، ولذا لو اکرہ علیہما یقعان، یہی وجہ ہے کہ جب رضا شرط نہیں ہے لہذا کسی شخص کو طلاق اور اعتاق پر مجبور کیا گیا، طلاق اور اعتاق پر مجبور کیا گیا، اکرہا مجبور کیا گیا، علیہما طلاق اور اعتاق پر، یقعان تو مجبور ہونے کی صورت میں بھی یہ دونوں واقع ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟